پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ ذات ابی طالب میں ضم کرنے کے لحاظ سے، اور پھر یہ کہ ہم اولاد علی ہیں، ہم اولاد نبی نہیں، ہم اولاد رسول نہیں، ہماری لائن تو اوپر ابو طالب کی طرف جانے والی ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے جو سپیشلائزیشن ان کو دی، اور جو ایک حقیقت ہے اس میں کہا کہ یہ جو ان کی نسل سے آگے نسل چلے گی قیامت تک، یہ اولاد محمد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ان کا ایک شرف بن جائے گا۔ تو یہ یعنی جو بھی صراط مستقیم سے بھٹکتا ہے، خواہ کوئی ایک جانب بھٹکے یا دوسری جانب، تو اس طرح کی باتیں ان سے آگے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ ایک افضلیت ہے کتنی بڑی کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے پھر آگے یعنی اس کی نفی کرنا یا اس کے لحاظ سے کہنا کہ ہمارے شجر نسب میں تو اوپر سرکار کا نام ہی نہیں ذکر ہو رہا، جب سیدہ فاطمہ کا نام آیا ہے تو اس سے بڑی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ آگے یہ شجر نسب کہاں جا رہا ہے، اور اس شجر نسب کے لحاظ سے کتنی عظمت ہے اور کتنی فضیلت رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے۔ وہ چونکہ اور ایک نبوت کی اپنی لائن علیحدہ، جس طرح کہ اس فرقے میں کہا گیا کہ وہ معاذ اللہ فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی کہ وحی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانی تھی، اور وہ یعنی یہاں تک وہ لوگ کہہ جاتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے افکار میں سے بھی چند اشعار میں ذکر کرتے ہوئے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے موقع پر ختم نبوت کے لحاظ سے جو اشعار کہے، اور دوسری طرف جس کو مختلف قسم کے مورخین نے ذکر کیا، آپ کی طرف جو منسوب اشعار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وَالْأَرْضُ مِن بَعْدِ النَّبِيِّ كَئِيبَةٌ أَسَفًا عَلَيْهِ كَثِيرَةُ الْأَحْزَانِ فَلْيَبْكِ شَرْقُ الْبِلَادِ وَغَرْبُهَا وَلْتَبْكِ مُدَرٌ وَكُلُّ يَمَانِ يَا خَاتِمَ الرُّسُلِ الْمُبَارِكِ ضَوْءُهُ صَلَّى عَلَيْكَ مُنَزِّلُ الْقُرْآنِ۔ یہ اشعار بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہیں، اور مختلف جو یہ سیرت کی کتابیں ہیں ان میں یہ ذکر کیا گیا کہ کہنے ارشاد فرما رہی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وَالْأَرْضُ مِن بَعْدِ النَّبِيِّ كَئِيبَةٌ، کہ ساری زمین غم زدہ ہے، أَسَفًا عَلَيْهِ كَثِيرَةُ الْأَحْزَانِ، یعنی زمین کا چپا چپا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر سوگ میں ہے، چونکہ ادھر چپا چپا کو سرکار کی آمد پر خوشی بھی ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہر ایک چپے تک فیض پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، ہر چپے کو یہ شان ملی کہ وہاں سر سجدے میں رکھیں تو اللہ کو سجدہ ہو جاتا ہے۔ فَلْيَبْكِ، سجدہ فرماتی ہیں رونا چاہیے، شرق البلاد وغربها، مشرق و مغرب کو رونا چاہیے، وَلْتَبْكِ مُدَرٌ وَكُلُّ يَمَانِ، قبیلہ مدر کو اور ہر جو برکت والا ہے، یمن والا ہے اور ایمان والا ہے، یا خاتم الرسل المبارک ضوءہ، ختم رسل کا خصوصی طور پر ختم نبوت کا اس میں ذکر کیا، اور یا کے ساتھ ذکر کیا، جو کہ اہل سنت و جماعت کا آج بھی ایک پہچان ہے پہچانوں میں سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مساجد میں لکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں، یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی بعد از وصال رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا کے ساتھ سرکار کو پکارنا، یہ سنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے
کہ آپ نے فرمایا یا خاتم الرسل المبارک ضوءہ، کہ جن کی ضوء روشنی بڑی مبارک ہے، صلی علیک، اب کاف سے پھر خطاب کیا، یعنی اس کاف کے خطاب کی وجہ سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاف آپ خطاب کا کیوں بولتے ہیں؟ اس طرح کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی ہم تو علیہ کے بھی قائل ہیں مگر کاف خطاب بھی جائز سمجھتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صلی علیک یہ لفظ ارشاد فرمائے، کاف ضمیر خطاب کی بولی کہ درود پڑھا آپ پہ اے میرے ابا جان، کس نے؟ منزل القرآن، قرآن نازل کرنے والی ذات رب ذوالجلال نے آپ پر درود و سلام کا اہتمام کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یعنی اپنے چند اشعار کے اندر بھی اس مضمون کو لازمی سمجھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کرنا، سرکار آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت برقرار ہے، اور ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور خاتم الرسل کے ساتھ آپ کو تعبیر کیا گیا۔ ختم نبوت ہر دور کے اندر امت مسلمہ کی ایک آزمائش رہی ہے، اور اس پر سب سے زیادہ قربانیاں امت مسلمہ نے پیش کی ہیں۔ آج بھی اس سلسلہ میں آزمائش ہے۔ اب دیکھو ایک تحریک ملک میں چل رہی ہے پی ڈی ایم کے لحاظ سے، ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ حکومت کس کی ہے اور اپوزیشن کون ہے، چونکہ ہمارے نزدیک جو ہے ایک ہی کھوٹے سکے کے سب رخ ہیں، جو ہم بار بار اس کو بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اس چیز کو ختم نبوت کے حلف نامہ پر جب حملہ ہوا تھا تو ڈاکو اس وقت کے جو تھے آج ایک تحریک اپنی چلا رہے ہیں، یعنی یہ فضل الرحمان اور نون لیگ اس وقت حلف نامہ ختم نبوت کے جو مین حملے کے کردار تھے یہ لوگ تھے کہ جن کے خلاف ہم نے ڈی چوک میں دھرنا دیا، پھر انہی کے خلاف فیض آباد کا دھرنا ہوا۔ اب یہ تحریک چلتے ہوئے جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے، اس میں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ کبھی ان کے جلسے پر آج کی تقریروں میں کوئی ختم نبوت کا نعرہ سننے میں آیا، یا ختم نبوت کے لحاظ سے کسی عنوان کو ہائی لائٹ کیا گیا، یا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، یا ختم نبوت کی حفاظت اور ختم نبوت کے دفاع اور تحفظ۔ یہ ساری باتیں وہی لوگ جو پہلے کبھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کر کے اپنا مقصد حاصل کرتے رہے، لیکن جب ایک مخصوص پلیٹ فارم تیار ہوا تو اندرون بیٹوین لائنز یہ طے تھا کہ چونکہ اس میں فلاں فلاں لبرل جماعتیں بھی ہیں، لہذا ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، ختم نبوت کا بیان نہیں ہونا چاہیے، ختم نبوت کے لحاظ سے کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پی ڈی ایم کی پوری تاریخ جو گزر چکی ہے، اس میں آپ اس چیز کو بھی نوٹ کریں۔ یہ اگلا مرحلہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جب ان میں اکھاڑ پچھاڑ ہو، بعض جماعتیں آگے پیچھے ہوں، تو پھر یہی ختم نبوت کا بھی نعرہ لگائیں۔ تو اس وقت کا ختم نبوت کا نعرہ جو ہے وہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ میں جس پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آج اسلامیان پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ ایک ہے ختم نبوت کا نعرہ لگانا اپنے مفادات کی خاطر، اور ایک ہے نعرہ لگانا اپنی نجات کی خاطر۔ تو مومن جو ہے وہ ختم نبوت کا محافظ ہوتا ہے ہر گھڑی، ہر آن میں، ہر لحاظ سے۔ لیکن دوسری طرف مثلا ان کا جو سربراہ ہے پی ڈی ایم کا، وہ چونکہ امریکہ کو اپنی پیشکش کر چکا ہے ماضی کے اندر کہ ایک بار تم مجھے بھی تو آزما کے دیکھو، میرے چہرے پہ داڑھی کو نہ دیکھو، میرا نام ایک مولوی نہ دیکھو، بلکہ مجھے بھی آزما کے دیکھو کہ میں تمہاری امیدوں پر کتنا پورا اترتا ہوں۔ تو وہ لوگ
ضرورت کے لیے اسلام کا نام لیتے ہیں، اپنی مفادات کے لیے ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، اور جس وقت انہیں مفادات کہیں اور نظر آ رہے ہوں تو پھر ایمان، ایمانیات، اسلامیات اور ختم نبوت کی بات جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ مگر سنی کل کا ہو یا آج کا، سنی یمامہ کا ہو یا فیض آباد کا، سنی ہمیشہ اس بات پر قائم رہتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اشعار کے اندر بھی اس غم کی گھڑی میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ آج کی اس موقع پر حکومت وقت سے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ ملعون جس نے کراچی کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان گرامی کے خلاف ہرزہ سرائی کی، ابھی تک حکومت نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی گلی گھری میں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، یا حکومت یہ دھرنا کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ دھرنا دیں اگرچہ وہ خود ظالم ہوں، ان کی بات تو مان لی جائے، اور جو لوگ دھرنا نہ دیں اور کتنا بڑا ان پہ ظلم بھی ہو جائے اور پھر بھی ان کی بات تسلیم نہ کی جائے، تو دوسرے لفظوں میں پھر حکومت خود ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم بھی دھرنا دیں کہ کیوں بھگایا آصف حلوی کو تم نے، اور کیوں ابھی تک تم نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا کہ جو کہ کراچی کے اندر واضح طور پر اتنے بکواس کر چکا ہے امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ لہذا حکومت خود اس کے اندر چھپے ہوئے جو ایک فتنے کے لوگ ہیں، یہ خود جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں اور خود ملک کے اندر معاذ اللہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنایا جائے، اور یہ جو مختلف قسم کے دہشت گرد ٹولے ہیں جو ایک پراکسی وار پاکستان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، ان سے پاکستان کو محفوظ رکھا جائے۔ گفتگو کے اختتام پر میں نے جو تازہ کلام لکھا ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں، وہ پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے ورثے میں آئی ہے ثنا خاتون جنت کی، مجھے ورثے میں آئی ہے ثنا خاتون جنت کی، بحمد اللہ ہے مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی۔ دعا ہے یہ خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے، دعا ہے یہ خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے، ہو میری نسلوں کو حاصل ضیاء خاتون جنت کی۔ جو ہیں اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنیں، جو ہیں اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنیں، ملے ان سب کو بھی شرم و حیا خاتون جنت کی۔ خدایا ہو میسر تا ابد حسن عقیدت سے، خدایا ہو میسر تا ابد حسن عقیدت سے، مریضوں دکھ کے ماروں کو شفا خاتون جنت کی۔ شاہ لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے، شاہ لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے، چمک سب چاندنی آب و ہوا خاتون جنت کی۔ مجھے ورثے میں آئی ہے ثنا خاتون جنت کی، بحمد اللہ ہے مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔